السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز کا ترجمہ۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، صرف وہ نماز تو پڑھتے ہوں گے لیکن ان کو نماز کا مطلب نہیں پتہ ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو نماز کے ترجمے کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔ پوری نماز کا ترجمہ ہم اس ویڈیو میں آج سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے نماز کی جو نیت کرنی ہوتی ہے وہ عربی میں بھی ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوتا ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں۔ تحقیق میں متوجہ کیا منہ اپنے کو واسطے اس کے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ نماز کی نیت کے بعد ہم دونوں ہاتھوں کو کان تک اٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد سبحانک اللہ ہم پوری ثنا پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیری تعریف کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہوں۔ تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں بے شک۔ پھر ہم طاؤس پڑھتے ہیں اور طاؤس کا ترجمہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اسلامیات کی بکس میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ہم پھر تسمیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ، یہ بھی ترجمہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ایسے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ آمین، قبول کر۔ اس کے بعد ہم کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں یا کل شریف میں سے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے نبی کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ہم سورہ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے رب پروردگار بزرگ کی۔ اس کے بعد ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے ہوتے ہیں، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ربنا لک الحمد کے ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے رکوع اور سجود سے پہلے تک کی ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جانے کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کے بعد جب ہم دوسری رکعت میں اتحیات پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تمام زبان کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور بدن کی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ سلام تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ یہاں پہ ہم اپنی ذات کو سلام کر رہے ہیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، یہ بات رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی عظمت والا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر،
بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی عظمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ تقریباً ایک جیسا تھا۔ اب اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں ربی جعلنی، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کے میں نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، بخش دے۔ یہاں تک ہماری نماز کا ترجمہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ایک بار میں لاسٹ پہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پراپر پوری نماز کا ترجمہ دے رہی ہوں۔ جس کو ضرورت ہو، جس نے یاد کرنا ہو یا سمجھنا ہو، سیکھنا ہو، جاننا ہو، وہ یہاں سے اسکرین شاٹ لے سکتا ہے۔ ویسے بھی آپ کو بہت سی بکس میں نماز کا پراپر ترجمہ مل جائے گا، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے کیا اسے اس کا مطلب بھی پتہ ہے یا نہیں۔ تو کسی کے کوشچن پوچھنے سے پہلے اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ کو ان سب باتوں کا جواب پتہ ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو اس کو کائنڈلی لائک ضرور کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، فیملی کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ سب نماز کے ترجمے سے آگاہ ہو سکیں اور یاد کر سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور سب مسلمان اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔